کیونکہ میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی تھی توہین عدالت کیس کے حوالے سے اور فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس پہ مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب صدیق الفاروق صاحب، سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون سے۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ جی بہت شکریہ۔ نوسر بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، MN ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ صدیق الفاروق صاحب کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک تو خان صاحب پہ چونکہ توہین عدالت کے حوالے سے فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا، بات بڑی چھوٹی سی مختصر سی تھی اور ہے بھی، لیکن چونکہ خان صاحب نے واضح اور غیر مشروط طور پہ معافی نہیں مانگی، انہوں نے کہا کہ اگر لفظ برے لگے تو میں واپس لے لوں گا۔ 2 دفعہ وہ پیش ہوئے اور اب فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکلی ظاہر ہے ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، آج بھی ہو رہا ہے۔ پورے اس فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک تو ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا اپنا نقطہ نظر، لیکن آپ بینگ اے سینئر پولیٹیشین، آپ اس پورے فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے جی کہ اگر کہیں کوئی واقعی بھولے سے یا کسی وجہ سے اشتعال میں آ کر کوئی ایک آدھ دفعہ بات ہو جائے اور اس پہ بلایا جائے اور بندہ معافی مانگ لے، شرمندہ ہو جائے، تو پھر تو معاف کرنا بنتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے ایک وتیرہ بنا لیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 کے دھرنے کے آس پاس جی انہوں نے اسلام آباد کے آئی جی کو للکار کر کہا، اوے آئی جی میں تجھے اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گا۔ پھر اپنے ساتھ کارکن لے کے 5-7 تھانے پہ چڑھ گئے، وہاں اپنے کارکنوں کو اٹھا کے لے آئے۔ پھر اسی طرح سے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت صدیقی کو للکارا۔ پھر اس کے بعد ایک سلسلہ ہے جو انہوں نے شروع کر رکھا ہے۔ پھر ابھی جب ان نوٹس لیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججوں نے جی جی اور یہ ادھر انہیں بلایا، تو یہ فیصل آباد غالباً یہ کس جلسے میں انہوں نے پھر چیف الیکشن کمشنر کا نام لے کے انہیں پھر للکارا۔ اب یہ ان کا ایک وتیرہ بن گیا ہے، اور یہاں آپ نے فرمایا معمولی بات، تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ بالخصوص اور کہیں ہو نہ ہو ہمارے معاشرے میں خواتین کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ احترام سے ہم لوگ پیش آتے ہیں، اور اس جج صاحبہ کا نام لے کے انہوں نے شرم اور اس طرح کی باتیں کی اور ہم نہیں چھوڑیں گے اور وغیرہ، ٹھیک، اور پھر شرمندہ بھی نہیں ہوئے، معافی بھی نہیں مانگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ تمام اداروں کے ساتھ ٹکرانا شروع کر دیں، جب آپ اور اداروں کو جو ملک کے دفاع کی ذمہ داری ہے، وہ اگر ان کا جہاز ہیلی کاپٹر گرے تو تب آپ جناب وہ جو موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں، اور بلکہ انڈیو ان کے خلاف باتیں کریں، پھر ان کو آپ جانور بھی کہیں، پھر ان کو اپنا غدار بھی کہیں، میر جعفر میر قاسم بھی کہیں، جو بھی منہ میں آئے۔ ٹھیک، تو لیکن میرا خیال ہے کافی ہو گیا ہے، جی جی کافی ہو گیا ہے۔ صدیق الفاروق صاحب، میں اس لیے میں آپ سے ایک 2 طرح کا نقطہ نظر مانگا تھا کہ ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون کی ظاہر آپ نمائندگی کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بینگ اے سینئر پولیٹیشین، جس طرح کے واقعات کی آپ بات کر رہے ہیں ماضی میں تسلسل رہا۔ میرا جو مقصد تھا وہ یہ معمولی واقعہ یہ تھا کہ خان صاحب اگر کہہ دیتے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو وہ بات ختم ہو جاتی۔ خاتون کے حوالے سے میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی چھوٹی بات ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے نصر بھائی صاحبہ بھی یہی کہہ رہی تھیں، احترام خواتین کا ہمارے معاشرے میں ویسے بھی زیادہ ہے، مردوں کی نسبت ہم زیادہ خواتین کو کی عزت احترام کرتے ہیں، تو اگر اس طرح کا کوئی لفظ ان کے منہ سے نکل بھی گیا تھا تو وہ کہہ دیتے، معافی مانگ لیتے۔ مقصد یہ تھا۔ دوسری بات جو آپ نے کی، ایک بات اور ہے جی ظفیر صاحب، جی جی کہ سپریم کورٹ میں مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر اور 2 MN، ٹھیک ہے جی، جی بالکل، جب وہ فیصلہ آیا وہ اقامہ والا اور جو کچھ ہوا اس پہ انہوں نے جو باتیں کی، فیصلہ آنے کے بعد تنقید تو ہو سکتی ہے نا، جی جی لیکن سپریم کورٹ نے بلایا، انہوں نے اپنے آپ کو معافی مانگتے ہوئے سپریم کورٹ کے رحم و کرم پر چھوڑا، لیکن سپریم کورٹ نے سینیٹر صاحب کو 1 مہینے کی قید، 5 سال کی نااہلی اور دونوں MNAs کو عدالت برخاست ہونے تک کی قید کی سزا اور 5 سال کی نااہلی دی، حالانکہ انہوں نے معافی بھی مانگ لی تھی۔ ٹھیک، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا حوالہ بھی دیا
اور آج تو میرے خیال میں چیف جسٹس نے کہا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں جی جی یہ ان کا وہ جن کو سزا ملی ہے ان سے زیادہ سنگین بات ہے. زیادہ سنگین بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, لیکن صدیق الفاروق صاحب میں یہی کہہ رہا تھا, جو کہنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ہم کب تک پھنسے رہیں گے اس طرح کی چیزوں میں. ماضی ہمارا بھرا پڑا ہے. آپ نے خان صاحب کا تو کہا کہ وہ تھانوں پہ بھی چڑھ دوڑے اور عدالتوں کے حوالے سے بھی کیا کہا. یہ چیزیں آپ کی طرف, آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی ہوتی رہی. سپریم کورٹ پہ حملہ آپ کی پارٹی کی طرف سے کیا گیا جو کہ آن ریکارڈ موجود ہے. ماضی میں بے نظیر کے بارے میں کیا کہا گیا آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے, وہ الزامات چیزیں بھی ہیں. خود پی پی والے آپ کے بارے میں کیا کہتے رہے, یہ ایک ماضی ہے. عدالتوں کے بارے میں مسلم لیگ نون پی پی کیا کہتی رہی, یہ بھی ماضی ہے. لیکن ہم کب تک ان چیزوں میں پھنسے رہیں گے؟ اس ملک کو اس وقت ضرورت ہے وسیع تر اتحاد کی, آگے بڑھنے کی. اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک دوسرے کے الزامات اور ایک دوسرے پہ گند اچھالنے میں ہی کیوں اپنا سارا وقت صرف کر رہے ہیں؟ آپ کے پروگرام میں نے کئی دفعہ یہ بات کی, بالکل اسی طرح جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنی پڑتی ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. یہ پاکستان کے مفادات کی نماز ہے کہ یہاں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو, ٹھیک, تسلسل ہو. جب تک ادھر ادھر سے دباؤ اور کہیں اور سے حکومتیں تبدیل ہونے کی اور یہ باتیں ہوں گی تو پھر آپ دیکھیے نا, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں جو آپ نے ماضی کی ساری بات کی, میں تو اس میں سے گزرا ہوا ہوں. جی بالکل. تو اس میں یہ ہوا کہ پھر جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, اے آر ڈی بنی, پھر چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, وہ سارے معاملات ٹھیک ہو گئے, شائستگی آ گئی, ایک دوسرے کو برداشت کرنا آ گیا. ٹھیک ہے. لیکن پھر ایک اور صاحب آ گئے اور ان کا نام عمران خان صاحب ہے. پھر انہوں نے آ کے صدیق صاحب بات لمبی ہو جائے گی, میں آؤں گا. لیکن ایک چیز اور بھی ہوئی نا سر اس پورے عمل میں. آپ نے میثاق جمہوریت کی بات کی, بہت اچھا عمل رہا, 2008 سے لے کر ابھی تک چلتا رہا یہ معاملہ. یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سنبھالی, پھر 2013 میں آپ آ گئے, 18 میں پاکستان تحریک انصاف آ گئی. میں نہیں جا رہا کہ کس طرح کیا ہوا, لیکن 9 اکتوبر کو پھر کیا ہوا وہ بھی آپ کے, اپریل کو کیا ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو جب آپ سہارا لیتے ہیں جس طاقت کی آپ بات کر رہے ہیں, میں نام لے لیتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کا, تو پھر اسی طرح کے فیصلے سامنے آتے ہیں نا. تو ابھی بھی آپ کی جو سٹنگ حکومت ہے, پرائم منسٹر ہے, آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ ہی تو کھڑی ہے, انہی کے سہارے تو بنی ہے. تحریک عدم اعتماد تو اپنی جگہ, لیکن ہمیں بھی پتا ہے کیا ہوا. اس مینڈیٹ کو 2018 کے الیکشنز کو آپ تو مانتے ہی نہیں تھے, لیکن اسی مینڈیٹ کے اوپر آپ وزارت عظمیٰ سنبھال کے بیٹھے ہیں اور باقی اتحادی جماعتیں منسٹریز انجوائے کر رہی ہیں. میں آپ کے اس لمبے سوال اور آبزرویشن کا بہت مختصر جواب دیتا ہوں جی, کہ ہم احتجاجاً الیکشن نہیں مانا, احتجاجاً بیٹھ گئے اور پھر ہم نے اس حکومت کے ساتھ تعاون کیا کہ چلو اب جیسا بھی ہے. آپ کو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, چاہے تحریک لبیک کا دھرنا ہو, چاہے انڈین ایگریشن ہو, چاہے کرونا ہو, چاہے جناب علی اور معاملات ہوں, ان میں ہم نے تعاون کیا. اور یہ بھی پیشکش کی کہ آئیے جو بھی ترامیم کرنی ہے, آئین میں کرنی ہے, الیکشن لاز میں کرنی ہے, نیب کے معاملات میں, خود انہی کے وزیر قانون جو ہیں جو ایم کیو ایم سے تھے, وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہاں اس کے ہم نے جناب علی کانٹے چننے ہیں. ان کو بھی پتا تھا کہ اس میں کانٹے ہیں. تو اس طرح سے ابھی تعاون جب پیشکش کی اپنا شہباز شریف صاحب نے بطور اپنا قائد اختلاف عمران خان صاحب نے ہاتھ جھٹک دیا. ابھی جب وہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے آئے, ٹھیک ہے یہ آئینی ہے, قانونی ہے, آپ جو بھی کہیں, لیکن یہ آئین کے مطابق آئے. اور آتے ہی انہوں نے کہا کہ گرینڈ ڈائلاگ, آتے ہی کہا چارٹر آف قانون آئیے بیٹھے, انہوں نے کہا میں آپ سے ہاتھ نہیں ملاتا. ٹھیک ہے, میں یہاں تک متفق ہوں صدیق الفاروق صاحب, آپ کی بات سے متفق ہوں, لیکن ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں پھر نوسر بھائی صاحب کی طرف جائیں گے. اس پورے عمل میں آپ خود بارہا میرے پروگرام میں یہ مثال دے چکے ہیں کہ جب پہلی عمارت کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی لگا دی جائے تو اس کو جب اوپر لے کے جائیں گے تو وہ ٹیڑھی ہو جائے گی. تو یہاں پہ سہارا اسٹیبلشمنٹ کا لیا گیا. سر جب آپ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوشش کی کہ ہم سیاسی پارٹیاں فیصلے کریں, تو سیاسی پارٹیاں فیصلے نہیں کر رہی, یہ بدقسمتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کل خان صاحب ہار جائیں الیکشن کوئی بات نہیں, کل آپ ہار جائیں الیکشن کوئی بات نہیں, اگلی 5 سال کے بعد آپ جیت کے آ جائیں, لیکن پروسیجر جو ہے وہ جمہوری ہونا چاہیے. سیاسی جماعتیں کریں, وہ نہیں ہو رہا. ایک جملہ عرض کر دوں, وہ جی جی پلیز, کہ ابھی اگر خان صاحب ہی شہباز شریف صاحب کی دعوت قبول کر کے بیٹھتے اور ہم سب لوگ اکٹھے بیٹھ جاتے تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہونے کی بات کر رہی ہے, وہ نیوٹرل ہو بھی جاتی. لیکن عمران خان صاحب پھر اسٹیبلشمنٹ کو دعوت دے رہے ہیں
کہ آئیے مت نیوٹرل ہوں، نیوٹرل جانور ہوتے ہیں، آپ میرا ساتھ دیں. صدیق فاروق صاحب یہ ایک اچھا بیان ضرور ہے، لیکن آپ کو بھی پتا ہے، اور خاص طور پہ نواز شریف صاحب کیا وہ یہ ساری چیزیں پسند کریں گے؟ انہوں نے نہیں پسند کیا، مجبوری میں یہ حکومت بھی سنبھالی گئی. اختلافات کتنے ہیں یہ آپ کے سامنے ہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیشین جو ہے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر رہے، سب کو پتا ہے، بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، پسند ناپسند بھی چل رہی ہوتی ہے، یہی نقصان پہنچ رہا ہے، خود سیاستدانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن اسپیس چاہیے نا، سب کو اسپیس چاہیے. ہاں سب کو سپیس چاہیے، لیکن سب اپنے اپنے مطلب کے لیے سپیس مانگ رہے ہیں نا، وسیع تر مفاد کی سپیس کوئی بھی نہیں مانگ رہا. میں آؤں گا آپ کی طرف دوبارہ. نصرت بھائی صاحبہ، ٹھیک ہے میں آؤں گا. نصرت بھائی صاحبہ کافی دیر سے انتظار کر رہی ہیں. نصرت بھائی صاحبہ گفتگو آپ سن رہی تھیں، مرضی کی چیزیں مانگی جاتی ہیں، مرضی کے فیصلے ہوتے ہیں، الزامات نون پہ بھی ہیں، آپ پہ بھی ہیں، پی پی پر بھی ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں وسیع تر مفاد کی تو اب اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے دور رکھا جائے. آئی ایس پی آر کہہ چکا ہے بار بار کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، لیکن ظاہر سب کو پتہ ہے کہاں کس کا کتنا رول ہے. سیاستدان کیوں نہیں اکٹھے بیٹھ سکتے، جس طرف صدیق الفاروق صاحب بھی اشارہ کر رہے تھے؟ نہ آپ جب حکومت میں تھے تو بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، اور آج آپ اپوزیشن میں ہیں تو ظاہر آپ اس حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھنے کو تیار جو کل آپ کے ساتھ اپوزیشن میں تھی. نصرت بھائی صاحب، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں. دیکھیں جب ان کی پارٹی شروع ہوئی تھی اس سے پہلے کے بیانات ہیں ان کے کہ وہ کرپشن کے خلاف حکومت میں آنا چاہتے تھے، یعنی سیاسی پارٹی وہ اس لیے بنا رہے تھے کہ کرپشن کے خلاف لڑ سکے. تو وہ پھر کس طرح ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، کس طرح ان کے ساتھ بات چیت کریں، جبکہ ہم سب کو پتہ ہے، جتنا مرضی ڈینائی کریں میرے بھائی یا جو اور بھی ان کے ممبرز ہیں، سب کو پتا ہے کہ کس قدر کرپشن ہوئی اور کتنا پیسہ گیا، کس طرح وہ ایک چھوٹی سی اتفاق فاؤنڈری کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کتنی ہزاروں ملیں بن گئی اس کے بدلے 3-3.5 سال میں. آپ مجھے بتائیے کیا پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی ایسی مل بنائی، کوئی انہوں نے پیسہ باہر بھیجا؟ بلکہ وہ تو ساری عمر سے جو کمایا ہوا تھا وہ لا کے پاکستان میں لگایا انہوں نے، اور اپنے جو پاکستانی ہیں ان سے بھی سارا پیسہ منگوا کے پاکستان میں لگا رہے تھے، ٹھیک، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی بہتر ہو رہی تھی. وہ کیسے ان کے ساتھ شامل ہو جائے؟ مجھے بتائیے. اس وقت جس طرح کی کانسپریسی کی گئی، 11-13 جماعتیں ایک ساتھ مل گئیں اور ایک انسان کو اکھاڑنے کے لیے وہ سب کے سب اکٹھے ہو کے انہوں نے جو سازش کی اور جنہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا وہ بھی ہم سب کو پتا ہے کس نے کیا. لیکن بات صرف اتنی سی ہے، کیا ہمیں ان چیزوں کو ہی پٹتے رہنا ہے، یا اب جو آج جو الیکشن ختم کیے گئے، پوسٹ پون کیے گئے جو کہ ہونے تھے، اور کہا گیا جی سیلاب کی وجہ سے، سیلاب ان علاقوں میں نہیں آیا ہوا. ہر اس شہر میں عمران خان صاحب گئے ہیں جہاں پہ الیکشن ہونا تھا، وہاں تو کوئی سیلاب نہیں آیا ہوا. ان وہ دنوں لیکن بارشیں ہو چونکہ رہی تھی وہ تو کہہ رہے لوگ ہیں، بارشوں میں بھی کھڑے ہو جی رہے تھے. نصرت بھائی صاحبہ، وہ جو ریزن دی گئی ہے وہ سیلاب اس لیے کہ جو ہماری فورسز ہیں سیکیورٹی جنہوں نے دینی ہے، چونکہ بڑا ٹینس ماحول ہے، آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے، تو ہماری آرمی جو ہے اور پولیس جو ہے وہ ان جگہوں پہ امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے، یہ ریزن نہیں. دی گئی. لیکن کیوں ہمیں آرمی چاہیے، کیوں ہمیں پولیس چاہیے الیکشن کے لیے؟ ہم کیوں نہیں فیئر الیکشن کروا سکتے؟ کوئی بےایمانی نہ ہو، کوئی بالکل آنےسٹ طریقے سے اگر الیکشن ہو رہا ہو تو کیا ہمیں کسی فوج کی ضرورت ہے، کسی پولیس والے کی ضرورت ہے؟ ہم اصل میں عادی ہی نہیں ہے اس چیز کے کہ کسی چیز کو فیئر طریقے سے کریں. اس لیے ہمیں فوج بھی چاہیے ہوتی ہے جو باہر ڈنڈا لے کے کھڑی رہے کہ بےایمانی نہ ہو، کوئی غلط ووٹ نہ ڈالے، کوئی نہ کرے، وہ نہ کرے. بے شک انہوں نے اس وجہ سے کہا ہوگا، لیکن ایکچولی سارے جلسے دیکھ دیکھ کے سب کی جان جو ہے نا حلق میں آئی ہوئی ہے کہ اگر الیکشن ہو گیا تو یہ تو 9 کی 9 سیٹیں جیت جائے گا، اور جب 9 کی 9 سیٹیں جیتے گا تو پورا انٹرنیشنل میڈیا تہلکہ مچا ہوا ہوگا کہ یہ کس آدمی کو نکال دیا ہے ان لوگوں نے، جو کہ اس قدر فیورٹ تھا اپنے لوگوں کا، صحیح، اس کو نکال کے اور بیٹھ گئے وہ لوگ جن کا صرف وہ کانسپریسی کر رہے ہیں، صرف کانسپریسی کر رہے ہیں، صرف کانسپریسی کر رہے ہیں. آپ کو میں بتاؤں پچھلے سنڈے کی بات ہے، جی وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور چیف منسٹر سندھ یہ جاتے ہیں سکھر، اور ایک آرٹیفیشل ٹینٹ لگایا جاتا ہے اور لوگوں کو بلا کے وہاں بٹھایا جاتا ہے اور ان کو بلایا جاتا ہے کہ آپ کی مدد کی جائے گی. ان سے بات چیت ہوتی ہے، کیمرے آن ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد جیسے ہی وہ جاتے ہیں وہ فولڈ ہوتا ہے کیمپ، اور کوئی مدد نہیں، کوئی کچھ نہیں، اور کہو کہ چل جاؤ جی. چلے تو ٹھیک، یہ ڈرامے بازی کب تک ہوگی؟ خدا کا واسطہ اب تو سندھ بالکل تباہ و برباد ہو چکا ہے. لوگ لٹرلی بالکل ٹھیک ہے. مطلب جس طرح انہوں نے چاہا کہ وہ کیڑے مکوڑے بن جائیں، وہ اسی طرح کی موت مر رہے ہیں، پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. بچے ان کے، کل رات کو ایک بچی مری ہے جس کو
जिसके पास दूध नहीं था, 1 साल की बच्ची। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत बुरी। हमारे दिल तड़पेंगे इनके लिए, कब कुछ होगा? नुसरत भाई साहब बिल्कुल ठीक ये लोग इस तरह बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत बुरी सूरत हाल है। इसी तरह पाकिस्तान का हशर है। बहुत बुरी सूरत हाल है सिंध की, खास तौर पे हमने देखा है, और जो आप बता रही हैं बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और ना कि इस वक्त सियासत की। सिद्दीकुल फारूक साहब, आप थोड़ी देर पहले ये बात कह रहे थे कि वसीतर मफाद में सबको इकट्ठा होना चाहिए। एक तरफ आप ये बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत जो कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, परवेज़ इलाही साहब सीएम हैं, खान साहब ये कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत जोड़ तोड़ शुरू हो गया है, पंजाब में लोगों को खरीदो फरोख्त अगेन स्टार्ट हो गई, केपी से एक बंदा टूट के जा चुका है। तो सर एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि डायलॉग की तरफ आएँ, दूसरी तरफ उन्हीं के लोगों को तोड़ना शुरू कर दिया आपने, तो फिर सैलाब भी है, हुकूमत तो अपर एंड होता है, आपको तो चाहिए था कि सपोर्ट करें, आप उल्टा उनकी हुकूमत गिराने में लगे हुए हैं। जफीर साहब जी 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 5 महीने होने वाले हैं, जो ऑफर ग्रैंड डायलॉग की थी वो इन्होंने नहीं मानी, अब भी वो वही बातें कर रहे हैं। नंबर 1। ठीक। नंबर 2, अगर कहीं भी इन्होंने साथ बैठ के इज्तिमाई तौर पर, मैं सैलाब की बात ही है सही, अब ये भी कह रहे हैं कि हम तो उस दिन 1 इंच पानी में, इमरान खान साहब जनाब अली जूते पहने हुए हैं और जा रहे हैं, और जनाब बड़ा सैलाब ज़दा इलाकों की, और वहीं वो पीछे यूनिवर्सिटी का सारा कुछ नजर आ रहा है। तो वो क्या था, वो भी तो देखे ना मेरी बहन नुसरत वाद। अच्छा, इन्होंने ये भी कह दिया कि जी वो इत्तेफाक, छोटी सी इत्तेफाक, अल्लाह का नाम लें, 60s में उनके 7 कारखाने थे, ना वो सियासत में थे ना वो हुकूमत में थे। 1936 से उन्होंने फाउंड्री जो छोटे पैमाने पे लगाई, फिर उसके बाद वो बढ़ते चले गए, तो वो तो सियासत में नहीं थे। इसलिए ऐसी बातें ना करें जो आपके लोग कहें कि क्या बातें कर रहे हैं आप। दूसरी बात यह है कि हम आज भी कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं, वो अगर अपनी जिद, हट धर्मी, अना, अपनी जात के बुत को पूजना छोड़े तब ना, अभी हाई कोर्ट में वो माफी नहीं मांग रहे। सही। सिद्दीकुल फारूक साहब, वक्त चूंकि खत्म हो रहा है, लेकिन एक चीज जो मुझे समझ आती है जर्नलिज्म का स्टूडेंट होने के नाते, सियासत का स्टूडेंट होने के नाते, वो ये है कि जब तीसरी पार्टी फैसला करेगी तो वो कभी आपके, चाहे वो पीटीआई हो, नून हो, पीपीपी हो, आपके हक में फैसला कभी नहीं आएगा। ज़रा वो अपने कि अगर आप सैलाब के पानी में कंधे तक, नाक तक थे, थोड़ा सा कम हुआ, कंधे तक आ गया, और आपको कोई कहे कि यहाँ से निकल के एकदम दरिया के किनारे पे 1 सेकंड में पहुंचे, आप नहीं पहुंच सकते। लेकिन मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना सिद्दीकुल फारूक साहब, रवैये भी होते हैं ना, वो रवैये नजर नहीं आ रहे कि लगता है ना आपके एटीट्यूड से कि आप इस तरफ चले जाएंगे, चूंकि आपने डायरेक्शन सीधी कर ली। तो हमारी सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो नहीं तैयार इस बात के लिए, अफसोस से कहना पड़ रहा है, क्योंकि वो जब हकीकत खुलती है तो पता चलता है कि बाजार टीवी। जफीर साहब, मैं आपकी इस बात से बसाद अदब जी इख्तलाफ करते हुए ये कहूंगा कि मुख्तलिफ पार्टियों ने कोशिश की स्पेस लेने की, और वो स्पेस किसी सी थोड़ी सी क्रिएट करने की कोशिश की, तो फिर क्या हुआ। लेकिन इमरान खान साहब जब वो बैठ के स्पेस क्रिएट करवा सकते हैं, सारे बैठ के, वो उनको दावत दे रहे हैं कि आओ तुम न्यूट्रल ना रहो, मेरा साथ दो। तो सर ये चीज आपकी तरफ से भी की जा रही है ना। सर प्रोग्राम का वक्त खत्म होगा, अगले प्रोग्राम में जरूर आपसे। हमारा मुतालबा यही था कि आप लोग सियासत में मुदाखलत ना करें। इमरान साहब कह रहे हैं मुदाखलत करें, सर मुदाखलत और इनको निकालें। सियासत में मुदाखलत हुई तो आपको ये जो 4-6 महीने की हुकूमत मिली ना, सियासत में हमारा नवाज शरीफ साहब का, हम सब का ठीक नहीं, मैं वही कह रहा हूँ सर, मैं वही कह रहा हूँ। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अगले प्रोग्राम में मैं जरूर आपसे ये बात भी होगी। लेकिन मुदाखलत हुई तो आपको हुकूमत मिली, इस चीज को आप माने सिद्दीकुल फारूक साहब, आप भी हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन फैक्ट यही है, हकीकत ये। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम के आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।